ایک اب آیت میں سناتا ہوں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جس سے ان کو پاک کریں اور ان کے دل کو مال کی محبت سے ستھرا کر دیں، یعنی دل میں مال کی محبت نہ رہے اس وجہ سے۔ اور صوفیاء کرام کے یہاں کیا طریقہ تھا، حضرت شقیق بلخی ایک بزرگ ہوئے ہیں، تو ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت صاحب اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہو یا کوئی علم بھی حاصل کیا؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی علم حاصل کیا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ پتہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے لحاظ سے بتاؤں یا اپنے لحاظ سے بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ پہلے ہمارے لحاظ سے بھی بتا دیں پھر اپنے لحاظ سے بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا تمہارے لحاظ سے یہ ہے کہ 100 میں سے جو ہے 2.5% تم نے 100 میں سے 2.5 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور 97.5 اپنے پاس رکھنے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک سنا، ہمارے نزدیک یہ ہے، صوفیاء اور اولیاء اور فقراء کے نزدیک کیا ہے کہ ہمارے نزدیک 97.5 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور 2.5% اپنے پاس رکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ بھئی وہ کمال ہے، آپ کو تو بڑا مسئلہ پتہ ہے۔ کہا ہم اس پہ چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دیکھیے یہ صوفیاء کرام کا یہ کہنا بے جا نہیں ہے، اور احادیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے کہ آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے اپنے وراثت میں چھوڑا وہ تو وارثوں کا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بندے سے کون سی چیز جدا ہوتی ہے، وہ اس کا مال جدا ہوتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں اور اس کی ہاتھ کی گھڑی بھی اتار لیتے ہیں۔ تو جدا ہونے والوں میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ وہ اس کا مال ہے۔ تو اگر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو یہ جدا نہیں ہوگا، یہ قبر میں جا کے کئی گنا ہو کر ملے گا۔ اور یہ آپ یوں ہی سمجھے جیسے کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس 5,000 کا بھی نوٹ ہو پاکستانی، تو آپ کہیں یار یہ خرچ کرو، تو کہیں گے نہیں جی یہ یہاں چلتا ہی نہیں، ہماری کرنسی لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، منی ایکسچینج سے اس کو تبدیل کرا کے اس ملک کی کرنسی میں آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، ملک کی کرنسی لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ یہی حساب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تو وہی مال جو ہے اگلے ملک میں یعنی عالم برزخ میں، عالم قبر میں، آخرت میں، وہ وہاں جو کرنسی چلتی ہے اعمال کی اس میں بدل کے ملے گا اور وہ کئی گنا ہو کر ملے گا، جس کو میں نے آیت قرآنی سے بتایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ کئی گنا ہو کر اس قرض حسن کو ادا کر گئے، یعنی کئی گنا ملے گا، 2 گنا 6 گنا 10 گنا نہیں بلکہ کئی گنا، قید ہی نہیں بتائی گئی کتنے گنا ہو کر ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد ہی کیا ہے کہ بندے کے دل میں سے مال کی محبت نکل جائے کہ مال یہیں رہ جانا ہے۔ سکندر بادشاہ جب دنیا سے گیا تھا نا، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، اسے پتہ کیا وصیت کی تھی؟ اس نے یہ وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میرے ہاتھ باہر رکھ دینا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی وہ اپنے ساتھ قبر میں کچھ لے کر نہیں گیا۔ یہ سکندر اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہوا، قبل مسیح میں، تو اس کا تو یہی مسئلہ تھا نا، وہ بھی کچھ نہیں لے جا سکتا۔ لیکن میں اس میں یہ امینڈمنٹ کرتا ہوں کہ مسلمان لے کے جا سکتے ہیں، وہ خالی ہاتھ دنیا سے نہیں جائیں گے، بس یہ کر رہے ہیں کرنسی کو ایکسچینج کرا لیں، کرنسی کو ایکسچینج کرا لیں کہ جو وہاں پہ کرنسی چلتی ہے اس میں بدلا لیں۔ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس میں بدلا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہاں پہ جا کے ملے گی، خالی ہاتھ نہیں پہنچیں گے، وہاں کی کرنسی وہاں پہ ملے گی، موجود ہوگی، خرچ ہو سکے گی، وہ نیکیوں کی کرنسی ہے، وہ ایکسچینج ہو کے وہاں پہ ملے گی۔ قارون جو تھا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھیں وہ 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، خزانوں کی چابیاں۔ تو جب اس سے زکوٰۃ طلب کی گئی تو دیکھو جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جائیں اسے زکوٰۃ دینا کون سا مشکل تھا، لیکن کیا ہے کہ مال کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری محنت کی کمائی تو اللہ پاک، استغفر اللہ، کو گستاخی والا جملہ بولا کہ اللہ پاک کو کوئی ضرورت ہے میرے پیسے کی، میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو آپ نے اس کے لیے دعائے جلال فرمائی کہ دیکھو اس کو میں نے دیکھا یہ غریب مسکین ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی
ہوئی اور جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو اس وقت یہ کہتا ہے جی میں نے تو اپنی محنت سے کمائی ہے تو اللہ پاک مجھ سے کیوں مانگتا ہے، استغفر اللہ، اس طرح کا جملہ بولا تو آپ نے دعائے جلال فرمائی تو وہ زمین میں دھنسنے لگ گیا۔ تو وہ جاتے جاتے بھی کہتا ہے کہ موسیٰ کو میرے خزانوں کا لالچ ہے، اس وجہ سے اس نے میرے لیے دعائے جلال کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہ خزانوں کی چابیاں بھی اس کے سر پہ رکھوا دیں کہ یہ چابیاں بھی رکھ دو تاکہ وہ بھی ساتھ ہی اس کے دفن ہو جائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اس کے خزانوں کا لالچ نہیں، ہم نے تو ایک حکم الہی اس کو بتایا ہے۔ حکم الہی کیا ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تو اس لیے قارون کا خزانہ زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قارون کا خزانہ مل گیا، وہ ملتا تو نہیں، وہ تو دفن ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا کہ حکم ربانی کی خلاف ورزی کی، اور یہ کہنے لگا کہ یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، اللہ پاک مجھ سے کیوں مانگتا ہے، حالانکہ یہ دیا ہوا اسی کا ہے اور اس کو قرض حسنہ سے تعبیر فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں، وہ میں نے کچھ بتا دیا، مساکین، ندار، فقراء جو اپنے رشتہ داروں میں ہیں وہ، لیکن آج کل دینی مدارس اس کا بہترین مستحق، اس میں بھی دوہری نیکی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے دوہری نیکی ہے کہ جب تک وہاں پہ قرآن کی، حدیث کی اور دینی مسائل کی تعلیم ہوتی رہے گی تو جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے اس کو وہ زکوٰۃ بھی اس کی ادا ہو جائے گی، اور جب تک یہ تعلیم ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے۔